صلوا علی الحبیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعلموا ان فیکم رسول اللہ. یاد رکھو تم میں اللہ کے رسول ہیں. یہ عنوان ہے سیرت النبی پر ہماری گفتگو کا. ہم نے کیوں یہ مضمون منتخب کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص حیثیت ہے، ان کا ایک خاص مقام ہے منفرد. اور وہ مقام کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، بلکہ صرف رسول ہی نہیں آخری رسول ہیں. تو ان کی اس خاص حیثیت کے اعتبار سے وہ ان کی شخصیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وی مسٹ نو اباؤٹ ہم. یعنی ان کی سیرت کا ایک خاکہ وہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہر وقت ہونا چاہیے. ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھ لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دادا کی ڈائریکٹ کسٹڈی میں آ جانا. اس کی دو ریزن ذہن میں رکھیے گا. ایک تو یہ کہ باپ کے بعد دادا ہی کسٹوڈین بنتا ہے شرعی لحاظ سے بھی. دوسری بات یہ کہ اس خاندانی روایت کے مطابق یتیم بچہ جو تھا وہ خاندان کے سربراہ کی ڈائریکٹ سپرویژن میں ہوتا تھا. تو عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی تھے اور خاندان بنو ہاشم کے سربراہ بھی تھے. لہذا ان دونوں حیثیتوں میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ سپروائزر بن گئے، ڈائریکٹ سرپرست بن گئے. دادا کو اپنے اس پوتے کے ساتھ ویسے بھی بڑا پیار تھا. خانہ کعبہ کے گرد حرم میں یعنی مختلف جو سردار تھے ان کی دریاں بچھی ہوئی ہوتی تھیں، یعنی ان کی چوپالیں لگتی تھیں. عبد المطلب کی دری جو ہے جو بچتی تھی تو اس میں یعنی تکیہ لگا کر ابو عبد المطلب بیٹھتے تھے اور ان کے بیٹے پوتے وہ سامنے کھیل رہے ہوتے تھے، لیکن کوئی ان کی دری کے اوپر جو ہے یعنی اس کارپیٹ پر نہیں چڑھتا تھا سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ جو پوتا تھا یہ کبھی بھاگ کر کھیلتے کھیلتے اس کارپیٹ پر چڑھ جاتا تو باقی جو ان کے چچا اور کزنز تھے وہ نیچے اتارتے ہی دادا کی دری ہے. تو عبد المطلب کہتے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. یعنی اس بچے سے ایک خصوصی پیار جو تھا عبد المطلب کو تھا کہ ہی الاؤڈ اونلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو گیٹ آن ٹو اٹ. لیکن صرف 8 برس عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اور یہ جو تمہید میں نے باندھی ہے کہ خاندان کے سربراہ کی کسٹڈی میں عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زبیر وہ خاندان کے سربراہ بنے تو حضور ان کے سپرویژن میں چلے گئے. جلد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا اور پھر ابو طالب خاندان کے سربراہ بنے. ابو طالب ایک آئیڈیل اور کلاسیکل ہیڈ آف دا فیملی ثابت ہوئے. یہ جو میں نے کہا ہے کہ آئیڈیل اینڈ کلاسیکل یہ بڑا اہم لفظ ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں گے تو سیرت النبی سمجھ میں آئے گی. خاندانی نظام کیا ہے؟ یعنی ہم لوگ جو شہروں میں آ گئے ہیں تو وی ہیو نو آئیڈیا کہ خاندانی نظام کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم میں سے اکثر کا تعلق دیہاتوں کے ساتھ ہے. تو ذرا آپ وہ دیہات میں جا کر جھانکیں تو وہاں آپ کو اس خاندانی نظام کی کچھ جھلک نظر آتی ہے. آج بھی ہمارے بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو ان کی تصویر بھی نظر آ جاتی ہے اخبار میں کہ جی فلاں فوت ہوئے اور فلاں کی دستار بندی جو ہے اس کے بعد ہوئی. یہ دستار بندی کیا ہے؟
کہ خاندان کا جو سربراہ ہے جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے فوراً بعد برادری خاندان مل کر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب ہمارے خاندان کا سربراہ وہ یہ شخص ہے، اور پھر اس کی ایک عزت اس خاندان میں ہوتی ہے اور خاندان کے سارے فیصلے جو ہے وہ کرتا ہے. سو مچ سو کہ اس خاندان میں ساری رشتہ داریاں بھی وہ طے کرتا ہے کہ فلاں جو میرا نواسا ہے وہ میرے فلاں پوتے کے ساتھ، اور فلاں نواسی جو ہے وہ فلاں نواسے کے ساتھ جو ہے یہ بیائی جائے گی. اور پھر جہاں وہ خاندانی سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تو پھر اس شخص کو، ان والدین کو بھی باغی شمار کیا جاتا ہے کہ جو بڑے خاندان سربراہ کی جو ڈیسیجنز ہیں ان کو چینج کرے، ان کو وائلیٹ کرے، اور وہ بچہ بھی بہت بڑا باغی شمار ہوتا ہے کہ جو ان فیصلوں کو ماننے سے انکار کرے. پھر اسی خاندانی نظام ہی کا ایک تقاضا کیا ہے کہ اپنے خاندان کے شخص کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے ایٹ ایوری کاسٹ، یعنی irrespective of what he has done. ایک نوجوان ہے جس کا تعلق ایک فیملی سے ہے، یعنی ایک گاؤں میں سے راجپوت بھی رہتے ہیں، کچھ گھرانے راجپوتوں کے ہیں، کچھ جاٹوں کے ہیں، کچھ رائیوں کے ہیں، کچھ جو گجروں کے ہیں، ڈوگروں کے ہیں. اب راجپوتوں کا اپنا نظام ہے اور جاٹوں کا اپنا نظام ہے اور گجروں کا اپنا نظام ہے. اب کسی ایک خاندان کا کوئی بچہ جو ہے، نوجوان جو ہے، وہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے. اب خاندان کے اندر تو بے شک اس کو جوتے بھی مار لیں، لیکن خاندان سے باہر جو ہے وہ پورا کا پورا خاندان اس کو پروٹیکٹ کرے گا. انڈیویجولی کسی سے سوال کریں کہ کیا اس نے ٹھیک کیا، کہیں گے نہیں غلط کیا، لیکن اس کے باوجود بھارت چونکہ منڈا ساڈا ہے لہذا اسی وہ دن آ رہا ہے. یہ آپ کو کچہریوں کے اندر جو ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے نظر آتے ہیں، واٹ از دیٹ؟ یعنی اگر ایک گاؤں میں راجپوتوں کے لڑکے نے کوئی بات کی ہے تو پورے راجپوت جو ہیں اس کی پشت پر ہیں، تھانے بھی اس کے پیچھے جائیں گے، کچہری میں بھی اس کے ساتھ جائیں گے. اور اگر کوئی جاٹوں کے یا ڈگروں کے بچے نے کی ہے کوئی حرکت تو وہ بھی اس کے ساتھ جائیں گے. یہ ہے خاندانی نظام. اور اس خاندانی نظام کا تقاضا ہے کہ اپنے بچے کو اون کرنے کا ثبوت کیا ہے کہ اس نے کام صحیح کیا ہو یا غلط کیا ہو، اس کو سپورٹ کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا. یعنی وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے ٹو اسٹینڈ بائی سم ون، ایک تو اسٹینڈ بائی ناؤن، اسٹینڈ بائی ناؤن تو سبسٹیٹیوٹ کے معنوں میں آتا ہے نا، لیکن جب ورب آتا ہے ٹو اسٹینڈ بائی سم ون، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کی پشت پر کھڑے ہونا، کہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھنا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ ٹو اسٹینڈ بائی سم ون، یہ جو ہے اس خاندانی روایت کا ایک لازمی تقاضا ہے. ابو طالب کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ابو طالب پروو ٹو بی این آئیڈیل اینڈ کلاسیکل ہیڈ آف دا فیملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا جو مجموعی کانسیپٹ تھا اس کے خلاف ایک بات کہی. گویا انہوں نے قریش کی ٹریڈیشن سے بغاوت کی. اب یعنی ان کوڈ میں بات کر رہا ہوں، اس خاص جو کوڈ آف ایتھکس تھا قریش کا، اس کے اعتبار سے آپ نے غلط کام کیا تھا. سارے قریش اس کو اپوز کر رہے تھے، لیکن ابو طالب یہ تو کوشش کرتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح مان جائیں. لیکن آخری جو مشاورت ہے، یعنی قریش کا ایک وفد آیا ہے ابو طالب کے پاس اور ان سے تقاضا کیا ہے کہ پوچھو بھتیجے سے کیا مانگتا ہے. اگرچہ ہماری ٹریڈیشن کے خلاف ہے، لیکن اگر بادشاہ بننا چاہتا ہے تو ہم اس کو بادشاہ بھی بنا دیتے ہیں. مال و دولت چاہتا ہے تو بولے کیا مانگتا ہے. اور تیسری چیز، کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اشارہ کرے، ہم وہ کروانے کو تیار ہیں، لیکن اسے کہو کہ اس کام سے باز آ جائے. تو ابو طالب جو ہیں وہ ان سے بات کرنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہے کہ بھتیجے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں،
مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جو میں اٹھا نہ سکوں۔ اب ابو طالب کی اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ اب وہ چچا جو آج تک میری سپورٹ میں ڈٹا رہا ہے، چٹان بنا رہا ہے، اب اس کی بھی ہمت جواب دے رہی ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا نا، وہ جملہ آپ کو شاید کانوں میں ہوگا محفوظ کہیں ذہن کے اندر، کہ یہ کیا پیشکش مجھے کر رہے ہیں بادشاہی کی اور دولت کی اور عورت کی، یہ میرے ایک ہاتھ پر لا کر سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ لا کے چاند رکھ دیں، تب بھی میں اس مشن کو چھوڑنے والا نہیں۔ ٹیل دم، باقی اگر آپ بھی میرا ساتھ چھوڑتے ہیں تو ٹھیک۔ تو ابو طالب نے پھر وہ غیرت کا ثبوت دیا ہے، اور وہی کلاسیکل ہیڈ آف دا فیملی ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ پھر جا کر جو قریش کو جواب دیا ہے، قریش کے سرداروں کو، وہ کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا نا کہ یا یہ پیشکش اسے کرو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبول کر لے اور پیچھے ہٹ جائے، یا پھر کم سے کم تم اس کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے، تو ابو طالب نے جا کر ان کو جواب دیا ہے کہ نہیں، وہ بھی نہیں مانتا اور میں بھی اس کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ مطلب کیا تھا؟ یعنی ساتھ چھوڑنے کا مطلب کیا تھا کہ ایز این انڈیویجول نہیں، بنو ہاشم کے سردار ہونے کی حیثیت سے تم اسے ڈس اون کر دو کہ یہ ہمارا آدمی نہیں ہے، یعنی اس کو اپنے خاندان سے نکال دو۔ تو ابو طالب نے فائنلی بھی ریفیوز کر دیا کہ نہ محمد مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پیشکش کو، اور نہ میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں کہ میں اسے ڈس اون کر دوں، لہذا میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو یہ ہے کلاسیکل ہیڈ آف دا فیملی۔ تو قرآن مجید نے سورۃ والضحیٰ میں جو کہا نا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا،